آج 25 دسمبر محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے۔ یہ دن محض ایک عظیم رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع نہیں بلکہ برصغیر کی سیاسی مستقبل، شناخت اور ریاستی نظریے پر غور کرنے کا لمحہ بھی ہے۔ قائد اعظم نے دو قومی نظریہ کسی جذباتی رد عمل کے طور پر نہیں دیا تھا بلکہ ایک حقیقت پسندانہ سیاسی تجزیے کے طور پر پیش کیا تھا۔ ان کی نظر میں ہندو اور مسلمان صرف مذہبی طور پر نہیں بلکہ تاریخی، سماجی اور سیاسی طور پر بھی دو الگ قومیں تھیں اور ایک مشترکہ ریاست میں اقلیت کی حیثیت سے مسلمانوں کے حقوق اور تحفظ ممکن نہیں تھا۔ قیام پاکستان کے بعد ہونے والی جنگیں 1948 اور 1965 اس وقت کی حقیقت کی گواہ ہیں کہ مسئلہ محض سرحدوں کا نہیں بلکہ شناخت اور اختیار کا تھا۔ یہ تنازع وقت کے ساتھ مزید گہرا ہوا اور 1971 میں سقوط ڈھاکہ کی صورت میں برصغیر نے ایک فیصلہ کن موڑ دیکھا۔ اس موقع پر بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کا یہ اعلان تھا کہ دو قومی نظریات خلیج بنگال میں ڈوب گیا ہے، تاریخ کا حصہ بن گیا ہے، مگر وقت نے ثابت کیا کہ یہ دعویٰ زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ 50 برس بعد 2024 میں بنگلہ دیش میں دو قومی نظریہ ایک بار پھر ابھر کر سامنے آیا اور بھارت نواز حکمرانوں کو شکست ہوئی۔ آج بنگلہ دیش نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ دو قومی نظریہ کسی سرحد کا محتاج نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ملک دو لخت کر کے بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر دو قومی نظریہ واقعی ختم ہو چکا ہوتا تو کشمیر آج دنیا کا سب سے طویل اور سنگین تنازع نہ بنا رہتا۔ 7 دہائیوں سے جاری فوجی محاصرہ، کرفیو، بیلٹ گنز کا استعمال، ماورائے عدالت میں ہلاکتیں اور کشمیری عوام کی روزمرہ زندگی میں خوف اس بات کی واضح علامت ہے کہ یہ مسئلہ سرحدی نہیں بلکہ شناخت اور حق حدرادیت کا ہے۔ کشمیر آج بھی قائد اعظم کے اس موقف کی تصدیق کرتا ہے کہ اقلیت کے حقوق محض آئینی وعدوں سے محفوظ نہیں ہوتے۔ بھارت کے اندر اقلیتوں کی حالت بھی اسی بحث کو مزید تقویت دیتی ہے۔ بابری مسجد میں شہادت سے لے کر گجرات کا قتل عام اور مسلمانوں سے جاری ناروا سلوک کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ وہ خدشات تھے جنہیں جناح نے آزادی سے پہلے واضح طور پر بیان کیا تھا۔ پاک ہند جنگیں، سقوط ڈھاکہ، کشمیر کا مسلسل بحران، بھارت میں اقلیتوں کی حالت اور بنگلہ دیش کی سیاسی کشمکش، یہ سب ایک ہی تاریخی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ یہ واقعات واضح کرتے ہیں کہ دو قومی نظریہ کوئی فرسودہ بحث نہیں بلکہ آج بھی برصغیر کی سیاسی حقیقت ہے۔ 25 دسمبر کو قائد اعظم کو یاد کرنے کا اصل مفہوم یہی ہے کہ ہم ان کے وژن کو سمجھیں، ان سے سبق لیں اور اپنی ریاست، شناخت اور نظریے کی حفاظت کریں۔ پاکستان محض ایک جغرافیائی وحدت نہیں بلکہ ایک دلیل ہے، ایک ایسی دلیل جو آج بھی وقت کے کرے امتحان میں قائم ہے۔